یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ اسے ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ آواز تحسین شفقت۔ اسے ہمارے پیارے دوست سرفراز احمد خان سپانسر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے 032143428867 پر رابطہ کریں۔ ہمدرد نونہال، جلد نمبر 70، شمارہ نمبر 3، شعبان المعظم 1443 ہجری، مارچ 2022۔ پہلی بات سلیم فروخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ ہمدرد نونہال کے لیے آنے والے آپ کے خطوط، تبصروں اور تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا نونہال رفتہ رفتہ مزید ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔ مشینوں کی اس مصنوعی ترقی کے دور میں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کاغذ اور قلم سے رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ مشینیں انسان کی دوست ضرور ہیں، لیکن ان کے غیر درست استعمال نے انہیں ہمارا دشمن بنا دیا ہے۔ جب کسی چیز کا بے تحاشا اور غیر ضروری استعمال ہوتا ہے تو اس کی افادیت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ افراد ہر چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ زیادہ کھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، زیادہ بولنا بھی مناسب نہیں، زیادہ سونا بھی مضر ہے، یہاں تک کہ زیادہ ورزش بھی ٹھیک نہیں۔ آج کل انسان طرح طرح کی مشینوں کی زد میں ہے۔ الیکٹرانک مشینیں ہم پر حاوی ہو گئی ہیں، ہر کام مشینوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ مشینوں نے انسان کو قدرت کی طرف سے عطا کردہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں چھین لی ہیں۔ مثلاً کیلکولیٹر آنے سے پہلے بڑے بڑے حسابات انگلیوں پر شمار کر لیتے تھے۔ ہمارا حافظہ بھی اچھا تھا اور بینائی بھی بہتر تھی۔ تمام کلیے اور پہاڑے زبانی یاد تھے۔ اب معمولی حساب کے لیے بھی مشین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم سے حساب کی یہ مشین چھین لی جائے تو ہمارے موجودہ ذہن کے لیے معمولی ضرب اور تقسیم کرنا بھی محال ہو جائے گا۔ گھریلو طور پر بھی ہر کام مشینوں سے ہونے کی وجہ سے جسمانی کارکردگی کم ہو گئی ہے۔ بچے اب گھر سے باہر کھیلنے کم ہی جاتے ہیں، زیادہ تر موبائل وغیرہ پر غیر صحت مندانہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب مشینوں میں ذہانت ڈال دی جائے گی تو انسان مکمل طور پر اس کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد مشینیں انسانوں پر حکومت کرنے لگیں۔ بات تو لمبی ہے لیکن صفحہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جاگو جگاؤ، نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اتنی محبت کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بھی آپس میں محبت سے رہیں، شیر و شکر ہو کر رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، آپس میں نہ لڑیں۔ آپس میں مدد کرنے سے نہ صرف سب کو آرام ملے گا بلکہ بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں بھی برکت اور ترقی ہوگی۔ مدد کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اچھے کاموں میں مدد کی جائے، برے کاموں میں مدد نہ کی جائے۔ برے کاموں سے روکنا بھی مدد کرنا ہی ہے۔ برے کاموں میں مدد کرنا اچھی بات نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی یا دوست برے کام کر رہا ہے اور تم اس کی مدد کر رہے ہو تو تم بھی گناہ کر رہے ہو۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اسے برے اور غلط کاموں سے روکو اور برائی کے نقصانات بتاؤ۔ اگر کوئی آدمی اچھا اور نیک کام کرتا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی ہمت بڑھانی چاہیے اور اس سے اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نیکی، بھلائی اور خیر کے کام اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں اور بدی اور شر کی قوت اسی طرح ختم ہو سکتی ہے۔ ہمدرد نونہال، جولائی 1997 سے لیا گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سناتے ہیں نعتیں یہ ارمان والے، بتاتے ہیں تم کو یہ ایمان والے۔ درودوں سلاموں کا ہے ورد جاری، عمل کرتے ہیں رب کے فرمان والے۔ انہیں مانتے آخری جو نبی ہیں، وہ ختم نبوت کی پہچان والے۔ ہمارا ہے ختم نبوت پہ ایمان کہ ہم سچے مومن ہیں ایمان والے۔ چلیں گے ہم ان کے ہی نقش قدم پر جو بدر و احد کے تھے میدان والے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔
سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں، روشن خیالات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کسی پر احسان کر کے نہ جتانا اس کی خوبی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ شہید حکیم محمد سعید، جب بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ سقراط، دولت سے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا، البتہ اخلاق سے دولت ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔ نپولین، مجھے وقت ضائع کرنے سے نفرت ہے کیونکہ یہ واپس نہیں آتا۔ ماؤ زیڈونگ، اچھے قول کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے۔ بینجامن فرینکلن، ذہن کم استعمال کرنے سے دماغ کو زنگ لگ جاتا ہے۔ روشنی، عظیم میزبان، تحریر چودھری اسد اللہ خان۔ سردار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بہت شوق اور چاہت سے آپ کے استقبال کے لیے امڈ آئے۔ سب کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ اللہ کے نبی اس وقت ایک اونٹنی پر سوار مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی اور آخرکار ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترنے کے بجائے اوپر ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک چکر کاٹ کر پھر اسی گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ گھر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، لہٰذا وہی میزبان ٹھہرے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ فوراً آگے بڑھے، خوش آمدید کہا اور سلام و آداب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان لے کر گھر میں داخل ہو گئے۔ باقی سب صحابہ کرام حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت پر رشک کرتے رہ گئے۔ حضرت ابو ایوب کا گھر 2 منزلہ تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ آقائے دو جہان اوپری منزل پر قیام کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی بے ادبی کا خدشہ نہ رہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی نچلی منزل کو پسند فرمایا تو میزبان کو اپنے عظیم ترین مہمان کی خواہش کا احترام کرنا پڑا۔ دونوں میاں بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش نچلی منزل پر اور اپنی رہائش بالائی منزل پر رکھی، لیکن بے ادبی کے خیال سے رات بڑی تشویش اور بے چینی میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ابو ایوب انصاری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالائی منزل پر رہائش اختیار کرنے کی پھر درخواست کی۔ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب بے فکر ہو جاؤ اور اطمینان سے رہو، کیونکہ میں نے خود نچلی منزل کو رہائش کے لیے پسند کیا ہے کہ میری ملاقات کے لیے آنے والوں کو اوپر جانے کی زحمت نہ ہو۔ اس پر دونوں میاں بیوی اگلی رات چھت پر آ جانے والے پانی کو خشک کرنے کے لیے اپنے کپڑے، غرض یہ کہ لحاف تک فرش پر بچھا دیے کہ کہیں یہ پانی نیچے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے میزبانوں کی تکلیف اور پریشانی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالائی منزل پر رہائش اختیار کر لی اور میزبان نچلی منزل پر منتقل ہو گئے۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے طویل عمر پائی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر قسطنطنیہ کی مہم پر روانہ ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی اپنی ضعیفی کے باوجود اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لشکر میں بیمار پڑ گئے۔ امیر لشکر نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بیان کر دیجئے۔ جواب دیا کہ اگر میں مر گیا تو مجھے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کی فصیل کے ساتھ دفن کر دینا۔ انہیں قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز نگاہ ہے۔ یہ عظیم میزبان رسول وہ بے مثال خوش نصیب ہیں کہ فانی زندگی میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 ماہ تک میزبانی کا لاسانی شرف نصیب ہوا۔ تاریخ پاکستان، جدوجہد آزادی، تحریر تحریم خان۔
بچوں، آج ہم جس ملک میں آزادی سے رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح قائم ہوا تھا۔ اپنے وطن کی تاریخ سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ جب سے انگریزوں نے تجارت کے بہانے بر صغیر پر قبضہ جمانا شروع کیا، اسی وقت سے ہندوستانیوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے، ان کے خلاف مزاحمت کی تحریکیں شروع کر دی تھیں۔ 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انگریزوں کے خلاف بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کی، لیکن اپنی فوج کے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست کھائی۔ یہ آزادی کی پہلی جنگ تھی۔ 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹم میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے میر صادق کی غداری کی وجہ سے لارڈ کلائیو سے شکست کھائی۔ 1816 میں بریلی میں اور 1821 میں ناگپور میں بغاوت ہوئی۔ 1830 میں بنگال کے شہید نثار علی، جو برصغیر کی تاریخ میں تیتو میر کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ 1843 میں امیران سندھ نے سندھ کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروانے کی سر دھڑ کی بازی لگائی۔ 1847 میں بنگال ہی میں دیدو میر نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 10 مئی 1857 کو آزادی کی وہ جنگ شروع ہوئی جس نے انگریزوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آزادی کی جنگ اس کے بعد بھی جاری رہی، جو 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہونے کے بعد 14 اگست 1947 تک مسلسل جاری رہی۔ پاکستان بننے کے نتیجے میں ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت اور آزادی کے قافلوں کی شکل میں قربانی دینی پڑی۔ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اگست 1890 میں مشہور عالم اور ادیب مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے مہذب میں لکھا تھا کہ حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہندو اور مسلمان اپنے اپنے علاقے الگ کر لیں۔ اسی طرح ایک تجویز 1913 میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اخبار کامریڈ میں پیش کی تھی۔ اکتوبر 1917 میں ڈاکٹر عبدالجبار خیری اور پروفیسر عبدالستار خیری، یہ خیری برادران کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی ہندوستان کو ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں تقسیم کرنے کی تجویز دی تھی۔ سب سے اہم تجویز وہ تھی جو 1924 میں لالا لاجپت رائے نے پیش کی تھی، جس کی روح سے صوبہ سرحد مغربی پنجاب، سندھ اور مغربی بنگال پر مسلمانوں کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ 1928 میں مولانا مرتضی احمد خان میکش نے روزنامہ انقلاب میں 4 صوبوں پر مشتمل ایک مسلم مملکت کے قیام کی تجویز پیش کی تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے بھی الہ آباد کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک متحدہ مسلم ریاست قائم کرنے کا خیال پیش کیا تھا، جو لالا لاجپت رائے کی تجویز سے قریب تھا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے لندن سے ایک رسالہ ابھی یا کبھی نہیں کے عنوان سے جاری کیا، جس میں یہی خیال پیش کیا تھا اور نئی ریاست کا نام پاکستان رکھا تھا۔ 1300 سال میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے تمام فرقے ایک مقصد اور نصب العین پر اس طرح متحد ہوئے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے سب کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ 3 فروری 1940 کو دہلی میں کل ہندو مسلم لیگ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ماہ 22 مارچ سے 24 مارچ کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا جائے گا اور اس میں ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ 13 فروری 1940 کو لندن کے ایک اخبار ٹائم اینڈ ٹائڈ میں قائد اعظم کا بیان شائع ہوا کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے تحت 2 قوموں کے الگ الگ وجود کو تسلیم کر لیا جائے۔ آخر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں پہلا اجلاس دن کو 11:15 پر شروع ہوا۔ یہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا۔ قائد اعظم اپنی مصروفیات کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، اس لیے نواب شاہ نواز ممدوٹ نے اجلاس کی صدارت کی۔ سب سے پہلے جناب عبد الکریم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میاں بشیر احمد کی مشہور نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح جناب انور غازی نے پڑھ کر سنائی۔ مختلف رہنماؤں نے تقریریں کی، جس میں کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ تقسیم ہند کی قرارداد کہا گیا۔ دوسرے دن 23 مارچ کو اجلاس سے پہر 3 بجے شروع ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو زبردست تالیوں اور فلک زکاف نعروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ خطبہ استقبالیہ نواب شاہ نواز ممدوٹ نے پیش کیا۔ اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ کی کارکردگی اور دیگر امور سے متعلق
نوابزادہ لیاقت علی خان نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ جب قائد اعظم اپنی صدارتی تقریر کے لیے آئے تو آغاز اردو میں کیا، لیکن پھر حاضرین سے معذرت چاہتے ہوئے انگریزی میں تقریر کی جو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جاری رہی۔ یہ تقریر لکھی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے 2 قومی نظریے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ دراصل 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک ساتھ رہ سکیں۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ 2 ایسی مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انہوں نے اس خیال کی تردید بھی کر دی کہ مسلمان اقلیت میں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندوستان کے وسیع علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ قائد اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو جلسہ گاہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ قائد اعظم کی یہ تقریر ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی ترجمان تھی۔ قرارداد لاہور کا مسودہ قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سکندر حیات نے مرتب کیا تھا۔ یہ قرارداد بنگال کے رہنما ابوالقاسم فضل حق نے انگریزی میں پیش کی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جغرافیائی حیثیت اور آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقائی حد بندی کی جائے۔ وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں۔ جلسے میں تقریباً 1 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ اس تاریخ کے اس دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ کو متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی تائید سب سے پہلے چودھری خلیق الزمان نے کی۔ پنجاب کی طرف سے مولانا ظفر علی خان نے، سندھ کی طرف سے حاجی عبداللہ ہارون نے، سرحد کی طرف سے سردار اورنگزیب نے، بلوچستان کی طرف سے قاضی عیسیٰ نے تائید کی۔ کانگریسی رہنما راج گوپال اچاریہ نے بھی قرارداد کی تائید کی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے رہنماؤں نے بھی تقاریر کی۔ بہار سے نواب اسماعیل نے، بمبئی سے آئی چندریگر نے، مدراس کے عبدالحمید خان نے، صوبہ سی پی سے سر عبدالرؤف شاہ نے، صوبہ یو پی سے مولانا عبدالحامد بدایونی نے تقریریں کی۔ قرارداد کی تائید میں تقریر کرنے والی سب سے پہلے خاتون کا اعزاز بیگم مولانا محمد علی جوہر کو حاصل ہوا۔ قرارداد کی سب سے زیادہ مخالفت اخبار لندن ٹائم نے کی تھی۔ کانگریس کے حامی اخباروں نے طنزیہ انداز میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا اور پھر یہی نام مشہور ہو گیا۔ بعض مسلم جماعتوں نے بھی، جن میں جمعیت علماء، مجلس احرار اور سوشلسٹ مسلم جماعت شامل تھی، انہوں نے قرارداد پاکستان کو اسلام کے خلاف قرار دیا۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ قرارداد پاکستان سے اسلام دشمنی کہاں ظاہر ہوتی ہے، اس میں اسلام کی مخالفت کہاں نظر آتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کوئی بھی نہ دے پایا۔ حصول پاکستان کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں پردے کا بہت سخت رواج تھا، برقعوں تک میں گھر سے باہر نکلنا برا سمجھا جاتا تھا، پھر بھی انہوں نے تحریک پاکستان میں جوش و خروش سے حصہ لیا، جلسے منعقد کیے اور ڈٹ کر انگریزوں اور ہندوؤں کی مخالفت کی، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اپنا زیور تک تحریک پاکستان کی نظر کر دیا۔ ان میں بی اماں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی والدہ آبادی بانو، محمد علی جوہر کی اہلیہ امجدی بیگم نمایاں ہیں۔ بی اماں نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی۔ وہ برقع اتارے بغیر مردانہ جلسوں میں خطاب کرتی تھیں، لیکن جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام میں برقعے کے بغیر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ وہ بڑی ہمت والی خاتون تھیں۔ اپنی پوتی یعنی محمد علی جوہر کی بیٹی کی ناگہانی وفات پر اپنی بہو کو دلاسا دیتی رہیں۔ امجدی بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ جلسوں میں شریک ہوتی۔ کل ہند خواتین مجلس خلافت کی سیکریٹری منتخب ہوئیں، مسلم لیگ میں شامل ہو کر قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ قرارداد پاکستان کے بعد تحریک پاکستان میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ الہ آباد میں مسلم لیگ کی تنظیم نو ہوئی تو دوسری خواتین کے ساتھ شامل ہوئیں اور گھر گھر جا کر مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ کلکتہ کی مشہور سماجی کارکن بیگم حسن آرا، پنجاب سے بیگم شاہ نواز، ناگپور سے بیگم نواب صدیق علی خان،
یو پی سے بیگم بیرسٹر وسیم، بیگم حبیب اللہ اور دہلی سے بیگم نور الصباح نمایاں خواتین کارکنان تھیں۔ خواتین مسلم لیگ کی ہر شہر میں باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ کمیٹیاں اپنی اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتی تھیں۔ تمام خواتین نے عہد کیا کہ وہ تحریک آزادی کے لیے ہر طرح سے جد و جہد کریں گی۔ خواتین چوک در چوک آ کر تحریک کے لیے خود کو پیش کرتی رہیں۔ طالب علموں نے بھی مسلم لیگ کی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص طور پر علی گڑھ کے طلبہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلمان طالب علموں نے قائد اعظم کی سرپرستی میں اپنی جداگانہ تنظیم مسلم اسٹوڈنٹس یونین قائم کر لی۔ حصول پاکستان کی جد و جہد میں مسلم طلبہ کی طرف سے تحریک کا آغاز علی گڑھ سے ہوا۔ مسلمان طلبہ کے اتحاد نے انگریزوں اور ہندوؤں کو حیران کر دیا۔ علی گڑھ کے 2000 طالب علموں نے سر پر کفن باندھ کر نظریہ پاکستان کو گھر گھر عام کیا۔ ان نڈر طلبہ نے پاکستان کی خاطر بے پناہ صعوبتیں برداشت کیں۔ بابا قوم محمد علی جناح کو طلبہ پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ مسلم طلبہ کو اپنے سپاہی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بچوں، یہ وطن آپ کو آسانی سے نہیں مل گیا۔ اس کے لیے بزرگوں، جوانوں اور خواتین نے بے لوث جذبے کے ساتھ انت تک محنت کی۔ اب آپ ہی اس وطن کے محافظ ہیں۔ اللہ ہم سب کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ روشنی کا گولا، شہاب ثاقب، تحریر محمد فرحان اشرف۔ آسمان سے ٹوٹے ہوئے اجرام فلکی کا وہ حصہ جو زمینی کرۂ ہوائی میں داخل ہو کر زمین کی سطح پر پہنچ جائے، اسے شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ عام طور پر شہاب ثاقب زمین کے ہوائی کرے میں داخل ہو کر ہوا کی رگڑ سے جل کر فنا ہو جاتے ہیں۔ کچھ شہاب ثاقب دمدار ستاروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جبکہ بعض سیارچوں کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مداروں پر گردش کرتے ہوئے زمین کے پاس سے گزر رہے ہوں۔ بہت تھوڑی تعداد چاند اور مریخ سے بھی زمین تک پہنچتی ہے۔ شہاب ثاقب کی 3 اقسام ہیں۔ آہنی شہاب ثاقب لوہے اور نکل پر مشتمل ہیں، انہیں سیڈرائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہجری شہاب ثاقب کہلاتی ہے۔ اس میں سلیکون اور میگنیشیم کے آکسائڈ کے ساتھ ساتھ کئی اور عناصر معدنیات کی شکل میں بھی ملتے ہیں۔ ان میں موجود دھات دانے دار یا ڈھیلا نما ہوتی ہے۔ شہابیوں کی تیسری قسم میں دھات اور پتھر کم و بیش برابر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد دیگر 2 اقسام کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے۔ جب کوئی شہاب ثاقب کرۂ ہوائی میں سے گزرتا ہے تو اس کی رفتار کم از کم 11 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ حرارت پیدا کرتی ہے کہ شہاب ثاقب کا بیرونی حصہ پگھلنے لگتا ہے۔ تب اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور زمین پر سے دیکھنے والوں کو ایک روشن قوسی دھار پر سفر کرتا ہیولا نظر آتا ہے۔ زمین کے ساتھ ٹکرانے سے یہ شہابیہ بہت زیادہ دباؤ اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ شہابیے کے اوپری حصے کے ساتھ لگتا زمینی مواد بھاپ بن جاتا ہے۔ ان گیسوں کے پھیلاؤ اور زمینی پانی سے بننے والی بھاپ جیسے عوامل ایک بہت بڑے دھماکے کو جنم دیتے ہیں۔ نتیجتاً شہاب ثاقب پھٹتا ہے اور زمین پر ایک بڑا گڑھا بن جاتا ہے۔ زمین کی سطح پر اس طرح کے 160 گڑھے دریافت ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا گڑھا کینیڈا کے علاقے منی کواگن میں واقع ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا شہاب ثاقب میکسیکو میں زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہونے والے ماحولیاتی تغیرات اتنے زیادہ تھے کہ سائنسدانوں کے خیال میں ڈائناسور ان کے ساتھ مطابقت اختیار نہ کر سکے اور ناپید ہو گئے۔ 1908 میں تقریباً 30 میٹر قطر کا حامل ایک شہاب ثاقب سائبیریا میں گرا اور زمین میں دھنسنے سے پہلے ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن اس کے گرد تقریباً 30 میل قطر کے علاقے میں تمام درخت گر گئے اور جنگلی حیات باقی نہ رہی۔ دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں شہابیوں کے کچھ ٹکڑے نمائش کی غرض سے رکھے گئے ہیں۔ ماچس کیسے بنتی ہے؟ تحریر رانا محمد شاہد۔ پرانے وقتوں میں جب ماچس ایجاد نہیں ہوئی تھی تو آگ جلانے کا طریقہ مختلف تھا۔ چکماک پتھر کے ایک ٹکڑے سے لوہے کا ٹکڑا زور سے ٹکرایا جاتا تھا، جس سے چنگاریاں پیدا ہوتی تھی اور خشک چیزیں مثلاً کپڑا، روئی وغیرہ آگ پکڑ لیتی تھی۔ منہ سے پھونک پھونک کر آنچ اٹھاتے تھے اور اس آنچ سے چراغ روشن کر لیتے تھے۔ ماچس کی ایجاد سے یہ مشکل بہت آسان ہو گئی۔ ڈبیا سے دیا سلائی نکالی
اور گھس کر شعلہ پیدا کر لیا۔ اب آگ جلانے میں نہ مشکل ہوتی ہے اور نہ ہی دیر لگتی ہے۔ 1918 میں تقریباً 1,80,00,000 گروس دیا سلائیاں صرف بر صغیر میں استعمال ہوئی تھیں جو باہر سے منگوائی گئی تھیں۔ ایک گروس 12 درجن کا ہوتا ہے۔ اب ذرا حساب لگا کر دیکھیں کہ صرف ایک سال میں بر صغیر میں کتنی دیا سلائیاں استعمال ہوئی ہوں گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں وہ دیا سلائیاں شامل نہیں ہیں جو ہندوستان میں بنی تھیں۔ یہ صرف ایک ملک میں دیا سلائی کا استعمال تھا۔ اگر دنیا کے سبھی ممالک کا حساب کیا جائے تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ ماچس یا دیا سلائی کیسے بنتی ہے؟ دیا سلائی ایک پتلا سا لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے ایک سرے پر تھوڑا سا مسالہ لگا ہوتا ہے۔ یہ مسالہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی دیا سلائی بنانے کے لیے بڑے بڑے درخت کٹوائے جاتے ہیں اور پھر ہزاروں من مسالہ تیار کروایا جاتا ہے۔ دیا سلائی بنانے کے کارخانے میں بہت سی مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی مشین لکڑی کے بڑے بڑے لٹھوں میں سے پتلے پتلے تختے تراشتی ہے اور کوئی ان تختوں کو کاٹ کر پتلی پتلی سی چھڑیاں بناتی ہے۔ کوئی مشین ان چھڑیوں کو دیا سلائی کی لمبائی کے برابر کاٹ کر لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی دیا سلائی کی ڈبیاں بنانے والی مشینیں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب دیا سلائی اور ڈبیاں دونوں بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو دیا سلائیوں کو ڈبیوں میں بھرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 12 ڈبیوں کا ایک ایک بنڈل اور 12 بنڈلوں کے بڑے بڑے بنڈل بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان بنڈلوں کو لکڑی یا گتے کے صندوق میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام بھی مشینوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ بچوں، انسان کی عقل سے ہی ایسی ایجادیں وجود میں آئیں جو کام بہت سارے آدمی مل کر بہت دنوں میں نہیں کر سکتے، وہ ایک مشین دن بھر میں کر ڈالتی ہے۔ آج اگر انسان اپنے ہاتھوں سے ماچس بناتے تو ان کی اتنی ریل پیل نہ ہوتی اور ان کا اتنا سستا ملنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ یہاں بھی ماچس بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں، البتہ اچھی قسم کی ماچس میانمار یعنی برما کی ہوتی ہے۔ آج کل کی جو ماچس بنائی جاتی ہے اسے سیفٹی ماچس یعنی محفوظ دیا سلائی کہا جاتا ہے۔ ان کے سرے پر اینٹی منی سلفائڈ، پوٹاشیم کلوریٹ اور سرخ وارنش لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈبیا کی سطح پر فاسفورس، اینٹی منی سلفائڈ، پسے ہوئے شیشے اور سریش کا آمیزہ لیپ دیا جاتا ہے۔ جب تک اس کی سطح پر دیا سلائی کو رگڑا نہیں جاتا تب تک شعلہ نہیں بھڑکتا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سفر نامہ حکیم محمد سعید سیاہ چین میں، قسط نمبر 9، پیکنگ نمبر 1، پرائمری اسکول۔ آج میں نے ایک ابتدائی اسکول دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں چین میں معیار تعلیم کیا ہے۔ نونہالو، میری پریشانی یہ ہے کہ ہمدرد پبلک اسکول میں جو تعلیم میں دے رہا ہوں اگرچہ وہ حکومت سندھ کے نصاب کے مطابق ہے مگر سخت غیر معیاری ہے۔ اس تعلیم سے میرے پیارے طالب علموں کا معیار بلند نہیں ہو رہا۔ میں رات دن غور کر رہا ہوں کہ اپنے پیارے بچوں کی تعلیم کا معیار کیسے بلند کروں۔ جاپان گیا تھا، وہاں اگست میں تمام اسکول بند ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کسی اسکول کے مطالعے کا موقع نہیں ملا۔ بڑا افسوس ہوا، مگر چین میں اسکول ان دنوں کھلے ہوئے ہیں۔ بس آج میں ایک اسکول میں گیا۔ 1963 میں پیکنگ کی سڑکوں پر ٹریفک جام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان دنوں یہاں سڑک پر اگر موٹر کاریں ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ موٹریں سرکاری ہیں اور کوئی غیر ملکی مہمان ان موٹروں میں ہے۔ ان دنوں تو چین کے وزیر بھی سائیکلوں پر چڑھتے تھے یا بسوں میں سفر کرتے تھے، مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ اب چین میں اتنی موٹریں ہیں کہ آج صبح جگہ جگہ ٹریفک جام ملا۔ سائیکلوں کا شہر۔ ویسے تو نونہالو چین آج بھی سائیکلوں کا ملک ہے۔ یہاں بیجنگ میں بڑی ترقیوں کے باوجود سائیکل سواروں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ سائیکلیں زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ پہلے جو لوگ بسوں میں سفر کرتے تھے اور سائیکل ان کو نہیں ملتی تھی، اب ان کے پاس سائیکلیں ہی سائیکلیں ہیں۔ عورتیں ہوں کہ مرد سائیکلوں پر ہوتے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بیجنگ کی سڑکوں پر موٹر سائیکلیں برائے نام ہیں۔
کراچی شہر کو موٹر سائیکلوں کے شور نے تباہ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اب موٹر سائیکل رکشاؤں کی درآمد کی اجازت نہ دی جائے۔ ان کے شور نے کراچی کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میری بات یہ تھی کہ حکومت پوری توجہ بسوں پر صرف کرے، موٹریں بھی درآمد نہ کرے، صرف بسوں کا نظام ایسا قائم کر دے کہ میں گھر سے نکلوں تو مجھے بس مل جائے۔ موٹر سائیکلوں کا شہر۔ مگر حکومت نے میری بات نہیں سنی۔ بسوں سے غفلتیں برتیں جاپان کے زیر اثر آ کر موٹر کاریں حد سے زیادہ درآمد کر لی ہیں اور درآمد کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ادھر موٹر سائیکلیں کراچی میں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان کے شور نے کراچی والوں کے اعصاب خراب کر کے ڈال دیے ہیں۔ رکشا اور موٹر سائیکلیں کراچی کا سکون تباہ کرنے میں ان دونوں کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ نونہالوں، میں نے ٹوکیو جاپان میں دیکھا کہ شہر میں موٹر سائیکلیں بس اکا دکا ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں موٹر سائیکلیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ دونوں دنیا کے بڑے شہر کے حاکم جانتے ہیں کہ ان کا شور صحت کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے۔ پاکستان کے حاکم نہیں جانتے کہ شور و غل سے انسان کے اعصاب میں جو ہیجان برپا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے مرنے والا بن جاتا ہے۔ گھر کے ماحول کو وہ تباہ کرنے لگتا ہے۔ شور سے خراب اعصاب کا تناؤ انسان کو اس قدر بے حال کر دیتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے۔ شور سے حافظہ خراب ہو سکتا ہے۔ شور سے استاد کا مزاج بگڑ سکتا ہے اور وہ تعلیم دینے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کے حکمران اگر شور کا نقطہ سمجھ لیں اور اس کے نقصانات کا اندازہ کر لیں تو شاید ان کو عقل آ جائے کہ موٹر سائیکل رکشہ بند کر دیں اور اب موٹر سائیکلیں درآمد نہ کریں۔ خیر جناب، ٹریفک جام کے باوجود ہم پرائمری اسکول وقت پر پہنچ گئے۔ حالانکہ ایک حادثہ یہ بھی پیش آیا کہ ہم غلطی سے کسی دوسرے اسکول میں گھس گئے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ محترمہ شیوئی نے معلوم کر لیا اور ہم وہاں سے نکل کر فوراً دوسرے اسکول میں پہنچ گئے۔ وہاں محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ اور نائب ہیڈ ماسٹر صاحب موجود تھے۔ بڑا پیارا اسکول میں داخل ہوتے ہی سب سے پیارا منظر یہ تھا کہ گول مٹول سرخ سفید چینی بچے میدان میں کھیل رہے تھے۔ اوہو، کیسا دلچسپ منظر تھا، لطف آ گیا۔ دل چاہا کہ ہر بچے کو گود میں لے لوں۔ خیر آگے بڑھے تو محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ ہماری منتظر تھیں، ان کے ساتھ ان کے نائب بھی تھے۔ ان کے ساتھ میٹنگ روم میں گیا، انہوں نے اپنے اسکول کا تعارف کروایا کہ یہ نہایت قدیم درسگاہ ہے، 1915 میں قائم ہوئی تھی۔ اس وقت یہاں کوئی 2000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اسکول میں اس وقت تقریباً 40,000 کتابیں ہیں۔ میں نے جا کر لائبریری دیکھی، یہاں کتابیں بھی تھیں، رسالے بھی تھے اور کئی اخبارات بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 2-3 کلاسوں میں جا کر تعلیم کا طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں بڑے شوق سے جتنی کلاسوں میں چاہوں جا سکتا ہوں۔ تاریخ کی کلاس، اس کلاس میں کوئی 50 بچے تھے، زیادہ سے زیادہ 60 بچے یہاں ہو سکتے ہیں۔ تاریخ پڑھائی جا رہی تھی، جغرافیہ بھی غالباً ساتھ ہی تھا۔ اس کمرے میں گلوب یعنی دنیا کے گول نقشے 50-60 تھے۔ ہر بچہ ایک گلوب کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ استانی کے عقب میں دنیا کا نقشہ آویزاں تھا، وہ سوال اور جواب کر رہی تھی۔ تمام بچوں نے تالیاں بجا کر میرا استقبال کیا، پھر میرا ان سے تعارف کرایا گیا۔ ذرا دیر یہاں بیٹھ کر جب واپس آنے کے لیے باہر آیا تو مجھے تمام بچوں نے اللہ حافظ کہا۔ میوزک کی کلاس، بڑا شاندار میوزک تھا، دور سے سر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کلاس کے اندر گیا تو ٹیچر پیانو پر تھیں اور سب بچے ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ گا رہے تھے۔ چین اور جاپان کے اسکولوں میں میوزک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کل بھی جو چلڈرن سینٹر دیکھا تھا اس میں سب سے زیادہ مؤثر جگہ وہاں کا میوزک روم تھا۔ ٹیچر نے پیانو بجانا بند کر دیا، بچوں نے تالیاں بجا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر ٹیچر نے ہدایت کی کہ پاکستان کے مہمان کا استقبال ایک استقبالیہ گانے سے ہوگا۔ ٹیچر پھر پیانو پر آ گئیں اور ساز چھیڑ دیا۔ تمام بچوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ جس میں انسانی کی کلاس، ایک کلاس میں گیا تو یہاں انسانی جسم اور مختلف اعضاء کے ماڈل رکھے تھے اور ٹیچر کان کے بارے میں سبق دے رہی تھیں کہ کان کی ساخت کیا ہوتی ہے اور ہم کیسے سنتے ہیں۔ تعلیم کے دوران ایک بچے نے سوال کیا
شاید اس کی سمجھ میں ٹیچر کی بات نہیں آئی تھی. بہت دلچسپ کلاس تھی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ پرائمری کلاس میں جس میں انسانی کی تعلیم دی جا رہی تھی، میں نے بہت غور کیا کہ یہ کیسا اچھا نظام تعلیم ہے. جغرافیہ کی جماعت. آخر میں جغرافی کے کلاس میں گیا. یہاں سورج گرہن پڑھا رہے تھے کہ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے. کلاس میں دو طرف نقشے آویزاں تھے، گلوب بھی تھے بہت سارے. میں نے یہاں بچوں سے چینی زبان میں کہا کہ کیا حال ہے. بچوں کا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر جب ٹیچر نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا. اسی اثنا میں ٹیچر نے مجھے کاغذ دیا کہ میں اس پر کوئی پیغام لکھوں. میں نے اس کاغذ پر اردو میں یہ پیغام لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. چین ایک باغ ہے. چین کے بچے اس باغ کے رنگ برنگ پھول ہیں. ان پھولوں کی حفاظت کرنی چاہیے. حکیم محمد سعید، 16 اکتوبر 1991. پھر یہی بات میں نے ٹیچر کی جگہ کھڑے ہو کر بچوں سے بھی کہہ دی. ترجمہ محترمہ شوئی نے کر دیا. بچوں نے پرزور تالیاں بجائیں. ٹیچر نے میری تحریر اس الماری میں آویزاں کر دی جس میں اس قسم کی اور بھی چیزیں محفوظ ہیں. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی. سمینہ پروین. بڑے میاں کی عمر 60 سال سے زیادہ ہی لگ رہی تھی. وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوئے اور مختلف چیزوں کا معائنہ کرنے لگے. وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں ہوں. انہوں نے پتلون قمیض پر ڈھیلی ڈھالی واسکٹ پہن رکھی تھی. یہ سٹور شہر کے بہترین علاقے میں واقع تھا جہاں اکثریت کھاتے پیتے لوگوں کی تھی. وہیں کچھ سفید پوش غریب لوگ بھی رہتے تھے. سٹور میں سخت حفاظتی انتظامات تھے. کئی خفیہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے دوسری منزل پر سٹور کا مینیجر اپنے آفس میں لگے ہوئے اسکرین پر ہر گاہک کو دیکھ سکتا تھا. اس کے پاس ایک دوربین بھی تھی جس سے وہ کبھی کبھی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ماحول کا جائزہ لیا کرتا تھا. تھانے کا ایک سب انسپکٹر سادہ کپڑوں میں وہاں موجود ہوتا تھا. بڑے میاں اب اس حصے میں تھے جو قیمتی پرفیوم کے لیے مخصوص تھا. وہ اس حد تک جھکے ہوئے تھے کہ ان کی باسکٹ سے کاؤنٹر کا ایک حصہ چھپ گیا تھا. انہوں نے ایک شیشی اٹھائی اور پھرتی سے باسکٹ کی جیب میں ڈال دی. انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. مینیجر نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو دوربین لگا کر مزید جائزہ لینے لگا. رمضان کی خریداری شروع ہو چکی تھی لیکن اس وقت سٹور میں گاہکوں کی تعداد معمول سے کم تھی. عید میں چند روز باقی تھے. کاؤنٹر کلرک انسپکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. اب بڑے میاں اسٹیشنری والے ریک کے پاس کھڑے تھے. انہوں نے جھجکتے ہوئے ایک بہت ہی قیمتی پین کی ڈبیا اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے واسکٹ کی جیب میں رکھ لی. بڑے میاں نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک خوبصورت سی کی چین بھی ان کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی. سٹور کا مالک برابر والے کمرے سے کسی کام سے مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا. مینیجر دوربین لگائے بڑے میاں کا جائزہ لے رہا تھا. وہ بولا، کوئی چور آ گیا ہے کیا؟ مینیجر نے دوربین سٹور کے مالک کو دیتے ہوئے کہا، جی ہاں جناب، آپ خود ہی دیکھ لیں. سٹور کے مالک نے پہلے تو اسکرین کی طرف دیکھا جس میں بڑے میاں گفٹ آئٹم والے حصے کی طرف جا رہے تھے. پھر اس نے دوربین لگا کر دیکھا اور بولا، یہ تو اتنی دور سے ہی چور معلوم ہوتا ہے. یہ دیکھو اس نے ابھی ایک لائٹر اٹھا کر واسکٹ کی جیب میں بھی رکھا ہے. جلدی نیچے جاؤ کہیں یہ نکل نہ جائے. مینیجر فوراً نیچے دوڑا. کلرک نے مینیجر کو دیکھتے ہی کہا، صاحب نے ہمیں فون پر بتا دیا ہے، ہم نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا ہے اور ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں. انسپکٹر صاحب بھی بالکل صحیح وقت پر یہاں موجود ہیں. اس وقت بڑے میاں پر مینیجر کی نظر پڑی. ان کے ہاتھ میں آلووں کے چپس کا ایک پیکٹ تھا جس کے ادائیگی کے لیے وہ اس کی طرف آ رہے تھے. انسپکٹر نے کہا، ہم چاہیں تو بوڑھے کو اسی وقت پکڑ سکتے ہیں، لیکن کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بوڑھا جب دروازے سے نکلنے لگے تو اس پر ہاتھ ڈالیں اور یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں. یہ کہہ کر وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. بڑے میاں باہر نکلے تو اندھیرا پھیل چکا تھا. عید کی خریداری کے لیے لوگوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی.
بڑے میاں باہر نکل کر تیزی سے ہجوم میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ انسپکٹر نے پیچھے سے آواز دی، بزرگوار ذرا 1 منٹ رکیے۔ جی 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 کہیے کہیے، کیا بات ہے؟ بڑے میاں پریشان ہو کر بولے۔ انسپکٹر ان کو شانے سے پکڑ کر ایک طرف لے آیا۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، میں آپ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کہ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ بڑے میاں زور زور سے کہہ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے، اور اگر آپ نے اکڑ دکھائی تو آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ بڑے میاں نے چیخ کر کہا، آخر میں کیوں تلاشی دوں؟ باسکٹ اتاریے۔ انسپکٹر نے ان کے احتجاج کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اس دوران بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ بڑے میاں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو بس ہجوم میں سے کسی کی آواز آئی، کیا بات ہے بھائی، کیوں اس ضعیف آدمی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں پولیس انسپکٹر ہوں، انہیں چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ بڑے میاں زور سے چیخے، یہ غلط ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، ان کو دھوکا ہوا ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، قریب ہی رہتا ہوں اور سرکاری ملازم بھی ہوں۔ مینیجر بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا، میں نے خود انہیں چیزیں چراتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے میاں غصے اور شرمندگی کی وجہ سے لرز رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، ہاں ہاں، آپ کی شرافت ابھی سامنے آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کی باسکٹ خود اتار لی اور بڑی بےتابی سے تلاشی لینے لگے۔ باسکٹ میں سے کچھ نہیں نکلا۔ پھر اس نے باقی جسم کی بھی اچھی طرح ٹٹول کر تلاشی لی، لیکن ایک رومال، چند سکوں اور 2 چابیوں کے سوا کچھ بھی نہ نکلا۔ انسپکٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ معاف کیجیے گا بڑے صاحب، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ مینیجر نے کہا، آپ جا سکتے ہیں۔ بڑے میاں کا صدمے سے برا حال تھا، چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ ہجوم میں ہر ایک کی ہمدردی بڑے میاں کے ساتھ تھی۔ ہجوم میں سے کسی کی آواز آئی، بیچارے بڑے صاحب، پولیس والوں کے ظلم سے کوئی محفوظ نہیں رہا۔ ایک اور صاحب نے کہا، غریب آدمی کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، اور وہ بھی عید کے موقع پر، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ انسپکٹر نے برہم ہوتے ہوئے ہجوم سے کہا، فضول باتیں نہ کریں، آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں، ہم نے بڑے صاحب سے معافی مانگ لی ہے، اور کیا کریں؟ ہجوم میں سے کسی نے بڑے میاں کی حمایت کرتے ہوئے ان سے کہا، دیکھیے، ایک غریب آدمی کے پاس عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ ان لوگوں کو ہرگز معاف نہ کریں، ان کے خلاف دعویٰ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے مینیجر نے بڑے میاں کو اسٹور کے مالک کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوار، میرا خیال ہے کہ اگر اوپر چل کر اطمینان سے بات کی جائے تو بہتر ہوگا، آئیے میرے ساتھ۔ ہجوم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کاؤنٹر کلرک نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم میں سے کئی لوگ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ مینیجر بڑے میاں کو لے کر مالک کے کمرے میں چلا گیا۔ انسپکٹر بھی ساتھ تھا۔ جو لوگ اوپر تک پہنچ چکے تھے وہ کمرے کے باہر ہی رک گئے، لیکن ان کے احتجاج کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ اسٹور کے مالک نے لوگوں کو شور کو نظر انداز کرتے ہوئے مینیجر سے کہا کہ اس بوڑھے کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی، تھانے کیوں نہیں لے گئے؟ مینیجر اور انسپکٹر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مینیجر نے تمام صورتحال تفصیل سے بیان کر دی۔ مالک تحمل سے سنتا رہا، پھر بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے چیزیں اٹھا کر باسکٹ میں چھپاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ انسپکٹر نے کہا، لیکن جناب، میں نے ان کی اچھی طرح تلاشی لی ہے، کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اس نے موقع پا کر چیزیں کہیں پھینک دی ہوں گی۔ مالک اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، جناب، یہ ہماری نظروں سے ذرا بھی اوجھل نہیں ہوئے۔ بڑے میاں جھلا کر بولے، میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا میں اب آپ لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ میں عدالت میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا۔ آپ کو عدلیہ کی طاقت کا اندازہ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ججوں نے غریبوں کی داد رسی کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اسٹور کے مالک کو اب معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ جناب، ذرا زبردستی مسکرانے کی کوشش میں اس کے چہروں کے نقوش بدل گئے۔ میری بات تو سنیے، اب آپ کی بات میرا وکیل ہی سنے گا۔ بڑے میاں پہلے جتنے مسکین لگ رہے تھے اب اتنے ہی غضبناک ہو رہے تھے۔ مینیجر بولا، جناب، ہم اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہیں، ناراض ہونے سے کیا حاصل، ہم آپ کے خادم ہیں۔ بڑے میاں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا، بولے،
پہل میں نے نہیں کی، آپ نے کی ہے۔ آج جتنی میری رسوائی ہوئی ہے برداشت سے باہر ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسٹور کا مالک بولا، دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں، بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ کیسے نہیں ہوگا جی، اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ بڑے میاں نے شیشے میں سے اپنے حامیوں کی طرف دیکھا۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سے میری وہیں ملاقات ہو۔ اسٹور کا مالک کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں ہر جانہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بڑے میاں جانے کے لیے مڑے، مگر یہ بات سن کر دروازہ کھولتے کھولتے رک گئے۔ ان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گیا۔ میں سمجھتا ہوں عدالت 50,000 کے لگ بھگ زر تلافی ضرور دلوائے گی، کیونکہ کسی کی عزت سے کھیلنا اخلاقی جرم ہے۔ مینیجر حیرت سے بڑے میاں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مالک بدحواس ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ مرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ بڑے میاں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بڑے میاں نے باری باری تینوں کی طرف دیکھا، پھر مالک کی طرف گھورتے ہوئے کہا، آپ نے میری عزت اتارنے میں ذرا سی بھی رعایت نہیں کی، لیکن میں اتنا پتھر دل نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ضرور رعایت کروں گا۔ بڑے میاں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ وہ تینوں بے صبری سے بڑے میاں کی بات پوری کرنے کے منتظر تھے۔ آخر وہ بولے، میں 30,000 روپے کے بدلے یہ معاملہ یہی ختم کرنے کو تیار ہوں۔ اسٹور کے مالک نے ماتھے سے پسینہ اور تجوری کی طرف مڑ گیا اور ہزار کے 30 نوٹ نکال کر بڑے میاں کی طرف بڑھا دیے۔ پھر مینیجر سے بولا کہ ایک صلح نامہ لکھ کر بڑے صاحب سے دستخط کروا لو۔ بڑے میاں نے نوٹ گن کر اصلاح نامے پر دستخط کر دیے۔ پھر بولے، میرا ایک 10 سال کا پوتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ چند روز پہلے وہ آپ کے اسٹور میں آیا تھا، اسے کچھ لینا نہیں تھا، بس سجاوٹ دیکھ کر آ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس پر بھی یہ الزام لگا کر نکال دیا تھا کہ اس نے رنگین پینسلوں کا ڈبہ چرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس نے ڈبہ چھوا تک نہیں تھا۔ تینوں کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ مینیجر بولا، ہاں واقعی یہ بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں بچے کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ بڑے میاں نے کہا، آپ نے تو بڑی آسانی سے غلطی تسلیم کر لی، لیکن میرا پوتا بہت حساس ہے، وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ بڑے میاں تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انسپیکٹر ان کے پیچھے لپکا، بڑے صاحب، آپ نے ہم سے اپنے پوتے کا بہت اچھا انتقام لیا، جاتے جاتے ایک بات تو بتا جائیے، وہ سب چیزیں آپ نے کہاں چھپائیں، کیونکہ آپ کے پاس سے تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ بڑے میاں پہلی بار مسکرائے۔ یہ بہت آسان کام تھا، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی، صرف چوری کرنے کی اداکاری کی تھی کہ آپ لوگ معلوم کر لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میاں بلاکی کا ایک اور کارنامہ، پتلی تماشا نمبر 1۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بلاکی سارا دن مصروف رہنے کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ ایک ہال کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا، وہاں ڈرامے وغیرہ دکھائے جا رہے تھے۔ اس نے بگی روک لی۔ آج وہاں کٹ پتلی تماشا ہو رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا کہ پتلی باز ایک ماہر آدمی ہے اور بہت دلچسپ کھیل پیش کرتا ہے۔ بلاکی کو خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ تفریح کی جائے۔ وہ ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد کھیل شروع ہوا۔ پتلی باز خوفناک چہرے والا ایک لہیم شہیم آدمی تھا۔ اس نے پہلے بھاری آواز میں کھیل کے بارے میں کچھ باتیں کی، پھر پردے کے پیچھے چلا گیا جس پر ایک گاؤں کے بازار کا منظر تھا۔ کچھ دکانیں اور ٹھیلے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ موسیقی بجنے لگی۔ پھر پتلی باز کے ہاتھ نظر آئے اور ایک آئس کریم بیچنے والا نمودار ہوا۔ پھر آواز آئی، آئس کریم، آئس کریم۔ لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ ایک کے بعد ایک کردار آتے گئے۔ ایک کھلونے بیچنے والی عورت بھی آئی۔ بلاکی اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی جو پتلی باز نکال رہا تھا۔ پھر ایک چاقو چوبند سپاہی وہاں آیا۔ وہ بازار میں گھومتے ہوئے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخر وہ آئس کریم والے کے پاس آیا اور اس سے شناخت کرانے کو کہا۔ بلاکی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی ایسا پتلا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ آئس کریم والے اور سپاہی کی بحث جاری تھی۔ سب پتلیاں ان کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب سپاہی کو اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن سپاہی نے جلد ثابت کر دیا کہ آئس کریم والا دشمن
ملک کا جاسوس ہے۔ اچانک اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سپاہی نے پکڑ لیا۔ لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ یوں ہی کہانی آگے بڑھتی گئی۔ مختلف کردار آئے لیکن ان میں سپاہی کی کارکردگی سب سے نمایاں تھی۔ کھیل ختم ہوا تو لوگ پتلی باز سے ملنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس نے تیزی سے اپنا سامان سمیٹا اور ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بلاکی بھی اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سوچ میں گم تھا کہ اسے وہاں کوئی بات غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ خاص طور پر نوجوان پتلے نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اگلے دن بلاکی نے شو کا ٹکٹ صبح ہی خرید لیا۔ اب اسے آگے کی نشست ملی۔ کھیل شروع ہوا۔ آج نئی کہانی پیش کی جا رہی تھی جس میں نوجوان پتلا ایک محنتی نانبائی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی اداکاری بہت جاندار تھی۔ اب کھیل ختم ہوا تو بلاکی اٹھ کر اسٹیج پر چلا گیا۔ پتلی باز جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ بلاکی بولا، بہت خوب جناب، بہت خوب، آپ اپنے فن میں ماہر ہیں، آپ نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ پتلی باز نے غور سے اسے دیکھا اور گردن ہلائی۔ کیا آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے؟ بلاکی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، پتلی باز کرخت آواز میں بولا اور اپنی پتلیوں کا صندوقچہ اٹھا کر دروازے کی طرف چل دیا۔ بلاکی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ تیزی سے ہال کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا تو اس نے پتلی باز کو ایک بگی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی بگی میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بگیاں چلتی رہیں۔ وہ شہر کے پرانے علاقے میں پہنچے۔ پتلی باز کی بگی اندھیرے میں ڈوبی ایک عمارت کے پاس رک گئی جو غیر آباد لگتی تھی۔ اس کے آگے باغیچہ بھی تھا جس میں جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ پتلی باز نے اپنا صندوقچہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلاکی کچھ دور اندھیرے میں ایک درخت کے پیچھے چھپا تھا۔ کچھ دیر بعد بگی سے اترا اور عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تیسری منزل کے ایک فلیٹ میں روشنی ہو رہی تھی۔ بلاکی دروازے پر دستک دینے والا تھا کہ کسی کے دھیرے دھیرے بولنے کی آواز آئی۔ پھر پتلی باز دھاڑا، چپ کر جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ بلاکی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دستک دی۔ کون ہے؟ پتلی باز چلایا۔ میں آپ کا بہت پرستار، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ بلاکی نے پوچھا۔ بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازہ سخت چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور پتلی باز پورے دروازے میں پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں بلاکی کو تول رہا تھا۔ پھر وہ بولا، میں لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کے کام سے بہت متاثر ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ یہاں نہ آنا، وہ چلایا۔ بلاکی حیران رہ گیا، پھر بولا کہ ایک فنکار کو بد اخلاقی زیب نہیں دیتی، لیکن پتلی باز نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بلاکی غصے سے چلایا، تم ایک ناشائستہ اور جاہل آدمی ہو، میں آئندہ کبھی تمہارا شو نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور زینہ اترنے لگا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اچانک اس کا پیر رپٹا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ نیچے آ کر وہ بگی میں بیٹھا اور اوپر نظر دوڑائی تو اسے پتلی باز کھڑکی میں کسی دیو کی طرح کھڑا نظر آیا۔ اس نے گردن جھٹکی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر بلاکی نے کھانا کھایا، پھر چائے بنا کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور پتلی باز کے رویے پر بہت برہم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہاں کیا عجیب بات تھی۔ اچانک اس نے میز پر کسی چیز کو چلتے دیکھا۔ وہ بڑبڑایا، کیا میرے گھر میں چوہے آ گئے ہیں؟ وہ انہیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو زور سے اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ دو بونے تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ بلاکی نے کرسی کھسکائی اور میز کے قریب آ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے سلام کیا اور بولے، میاں بلاکی، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بلاکی نے پوچھا۔ ہم نے دروازے پر آپ کے نام کی تختی دیکھی ہے، آدمی بولا۔ اور آپ یہاں کیسے آئے؟ ہم آپ کی بگی میں چھپ کر آئے ہیں، عورت بولی۔ بلاکی نے سر کھجایا اور کہا، میں کچھ سمجھا نہیں، ذرا تفصیل بتائیں۔ آدمی بولا، میرا نام جارج ہے اور یہ میری بیوی ہے جس کا نام گریٹا ہے۔ ہم پتلی باز کے گھر کے ویران باغ میں زمین کے نیچے رہتے ہیں اور بہت کم باہر آتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ بلاکی نے پوچھا۔ اس لیے کہ پتلی باز نے ہمارے بیٹے مائیکل کو پکڑ لیا ہے، وہ اسے بہلا پھسلا کر بطور پتلی اپنے کھیلوں میں استعمال کر رہا ہے، آدمی بولا۔ بلاکی نے سر ہلایا اور بولا، ہاں، اس کے پاس ایک نوجوان پتلا بالکل انسانوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے اور اس نے اپنے صندوقچے میں کچھ سوراخ بھی کر رکھے ہیں جیسے اس میں کوئی جاندار چیز ہو۔ مجھے یہی بات تو عجیب لگی تھی اور میں اسی کے لیے اس سے ملنے بھی گیا تھا۔ میاں بلاکی، تم ایک ذہین اور مہربان آدمی ہو، ہماری مدد کرو،
کسی طرح ہمارے بیٹے کو اس کے چنگل سے نجات دلا دو، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ عورت روحانسی ہو کر بولی۔ بلاکی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے پورا قصہ تفصیل سے سنائیں۔ جارج بولا، ہم لوگ چاندنی رات میں اپنا تہوار مناتے ہیں۔ جب آبادی کم تھی ہم آسانی سے زمین پر آ جاتے تھے، لیکن جوں جوں آبادی بڑھتی گئی ہمارا آنا کم ہو گیا۔ اب بوڑھے لوگ تو بالکل بھی نہیں آتے، لیکن نوجوان چونکہ جوشیلے ہوتے ہیں وہ چوری چھپے چلے آتے ہیں۔ ہمارا بیٹا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر زمین کے اوپر آ جاتا تھا۔ اس دوران پتلی باز نے اسے دیکھا اور پکڑ لیا۔ اس نے مائیکل کا کراؤن بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ کراؤن ہمارا شناختی نشان ہے۔ وہ شیر کے چہرے والا ایک بیج ہے جو ہر بونے کے پاس ہوتا ہے۔ جو اسے گم کر دے وہ ہمارے بادشاہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پتلی باز نے مائیکل سے وعدہ کیا تھا وہ 1 مہینے بعد اسے آزاد کر دے گا، مگر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا ہے۔ اب اس بات کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ خوب کما رہا ہے لیکن اس کا لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلاکی بولا، ہاں وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، وہ شاید ہی آپ کے بیٹے کو رہا کرے۔ خیر آپ لوگ فکر نہ کریں، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ ہم مائیکل سے ملے ہیں، وہ صندوقچے میں بند تھا، ہم بس اس سے باتیں ہی کر سکے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک وہ اپنا کراؤن حاصل نہیں کر لیتا وہ واپس نہیں آئے گا، جارج نے بتایا۔ بلاکی نے سر ہلایا، پھر اس نے ایک بسکٹ چورا کر کے پلیٹ میں رکھا اور دونوں کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ بلاکی ان کے لیے چائے کا برتن ڈھونڈتے ڈھونڈتے سوچ رہا تھا کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کس کس طرح دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ اگلے دن شام کو بلاکی کام سے فارغ ہو کر پھر پتلی تماشا دیکھنے ہال پر پہنچا۔ وہ جارج اور گریٹا کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہ ان کی کوٹ کی جیب میں کھڑے تھے۔ جب کوئی قریب نہیں ہوتا تو وہ باہر جھانکنے لگتے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ہال کا دروازہ بند ہے اور لوگوں کا ہجوم شو کے منتظر ہے۔ جن لوگوں نے صبح کے ٹکٹ لیے ہوئے تھے وہ ان کو واپس ٹکٹ کر رہا تھا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ پتلی باز بغیر وجہ بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ لوگ سخت غصے میں تھے۔ جارج اور گریٹا پریشانی سے رونے لگے تھے۔ بلاکی فوراً وہاں سے نکل آیا۔ کچھ دور آ کر وہ بولا، پریشان نہ ہوں، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی نہ کسی قصبے میں شو ضرور کر رہا ہوگا۔ ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اسے ڈھونڈیں گے۔ اگلی صبح بلاکی کی بگھی قصبے سے باہر جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ شام تک وہ دوسرے قصبے میں جا پہنچے، مگر وہاں بھی کوئی کھیل نہیں دکھایا جا رہا تھا۔ وہ اور آگے روانہ ہوئے اور دوسرے قصبے میں پہنچ گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ بلاکی نے ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ پھر بونوں کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ وہ ہال پر پہنچے، وہاں شو دکھایا جا رہا تھا۔ بلاکی نے ٹکٹ لیا اور ایک کونے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ دونوں بونے کوٹ کی جیب سے گردن باہر نکالے جھانک رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھیل ختم ہوا تو بلاکی ہوٹل میں چلا آیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ جارج نے پوچھا، ہم اپنے بیٹے کو کس طرح اس کے چنگل سے نکال سکتے ہیں؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بلاکی بولا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے زور سے چٹکی بجائی اور بولا، لو ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی، دعا کرو کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس نے ترکیب بتائی جسے سن کر وہ دونوں مسکرانے لگے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرا پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر FH فاروقی۔ انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں تقسیم کر دیا تھا۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا، قتل عام ہو رہا تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک حملہ کر کے میرے ماں باپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال تھی۔ میں گھبرا کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ وحشی واپس آ گئے ہیں، مگر وہ 2 میاں بیوی تھے۔ انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہیں تھا، دونوں سکھ خاندان سے تھے۔ گھر لا کر سردار جی اور ان کی بیوی نے مجھے پیار سے کھانا کھلایا۔ وہ بے اولاد تھے اور مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میں 4 سال تک وہیں رہا۔ مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے والدین اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ملک پاکستان جائیں گے۔ ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پاکستان آنے کے شوق میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سڑک پر ایک فوجی ٹرک جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر ٹرک میں بٹھا لیا اور میرے کہنے پر وہ مجھے پاکستان کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ میں بری طرح رو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ بوڑھی عورت کے پاس کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں شہر
آ گیا جس شہر کا نام لاہور تھا اور ایک دکان پر ملازمت کر لی۔ اس دکان میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ ایک دن 2 میاں بیوی اس دکان میں کچھ خریداری کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ مجھے اپنا نام خود معلوم نہیں تھا۔ میرے اصل والدین مجھے نوشا کہہ کر پکارتے تھے، شاید پورا نام نوشاد ہو۔ جب میں سکھ خاندان میں آیا تو وہ بالا جی کہنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے اپنا اصلی نام نوشا بتایا۔ بوڑھی عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے میاں کے کان میں کچھ کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مجھے پہچان نہیں پا رہے۔ آخر بوڑھی عورت نے کہا، تم بالا جی تو نہیں ہو؟ میں بالا جی کا نام سن کر ڈر گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ فق دیکھا تو بتایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے شوہر نے بھی گلے لگایا اور مجھے دیر تک پیار کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ تم جب چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے قریب بیٹھے رو رہے تھے تبھی ہم تمہیں اپنے گھر لے گئے تھے، مگر تم پاکستان آنے کے لیے بے قرار تھے، پھر تو میں بھی ان سے چمٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تم ہمیں مل گئے ہو۔ یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب بھی میں ان کے گھر رہنے لگا، انہی کی مرضی سے شادی کی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کا علم کسی کو نہ ہونے دیں کہ وہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا اور مرتے دم تک اپنا بیٹا ہی کہتے رہے۔ میں ان کے احسانات کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ آخر ایک دن میں نے اپنے بچوں کو حقیقت بتا دی کہ تمہارے دادا دادی سگے نہیں۔ بچے حیران ہو کر دیر تک انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔